یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے جتنے بھی قبائل تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے امن کا معاہدہ کیا تھا، اتفاق کا معاہدہ کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے دفاع کے لیے ضرور حاضر ہوں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم آپ لوگوں کو بلائیں تو پھر آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں گے۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاسی میدان میں ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ متحد ہو گئے تھے۔ آج لوگ علماء کو سیاست کرنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں گناہ ہے کوئی، اللہ جانے پتہ نہیں کیسا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہی کیا تھا، حکمرانی قائم کی۔ کیسے قائم کی؟ یہی تو سیاست ہے۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اگر سیاست کی جائے تو اچھی ہے، اگر ذات کی خاطر، مال کی خاطر کی جائے تو شیطانیت ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام کا نام لے کر سیاست کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں یہ فراڈی ہے، اسلام میں کیسی سیاست، ممبر میں کیسی سیاست۔ لیکن جو کہے کہ چوری، ڈکیتی اور منافقت کی بنیاد پر جو سیاست کرے اس کے لیے راستہ کھلا ہے، وہ کرے۔ جو اسلام کے نام پہ سیاست کرے اس کو اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کیا تھا؟ یہ اتفاق و اتحاد کس کے لیے تھا؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں حکومت قائم کی، اس حکومت کا سربراہ کس کو بنایا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنے، اور تمام قبائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سربراہ تسلیم کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ کس لیے؟ اسلام کی خاطر کیا تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حکمرانی اختیار نہ فرماتے تو اسلام جو دنیا میں پھیلا ہوا یہ بھی نہ پھیلتا۔ تو حکمرانی اسلام کی خاطر ہو تو یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبائل کو متحد کر کے حکمرانی اپنے پاس رکھی، اور سب نے اس حکمرانی کو تسلیم کیا۔ اس وقت مدینہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی اتحاد کیا۔ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے مدینہ سے نکال دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی عیسائی تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ سے نکالا ہی اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو ان کو مدینہ سے نکال کے اسلام کو سازشیوں سے، منافقوں سے، کفار سے پاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کو چونکہ مدینہ سے نکالا گیا تھا، یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، ان کے دل میں اسلام کی دشمنی بس گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی رچی بسی تھی۔ یہ خیبر میں چلے گئے مگر اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ انہی کی سازشوں کی وجہ سے غزوہ خندق ہوا تھا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بعد میں بھی اسلام نے جتنی جگہ لڑی ان میں یہودیوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ شامل ہوا کرتا تھا، سازش ان کی ہوتی تھی۔ تو ان کے دل میں وہ آگ بری ہوئی تھی کہ اسلام نے ہمیں مدینہ سے نکال کے اسلام پوری دنیا میں چھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک کم و بیش مختلف روایات کے مطابق تقریباً 30 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے، خیبر میں بھی انہوں نے سازشیں شروع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں بھی ان سے جہاد فرمایا، ان کو وہاں سے بھی مار کر نکالا۔ یہودی دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو بھی اس کو ٹھکانہ دے گا یہ اس کے خلاف سازشیں کریں گے۔ یہ ایسی قوم ہے دنیا کی۔ تو ان کے دلوں میں وہ آگ بری ہوئی تھی۔ یمن کا ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مسلمان ہوا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد عبادت اور ریاضت کو لوگوں کے سامنے اپنا شعار بنایا، اپنا مشغلہ بنایا۔ وہ ایسا نمازی تھا، فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے اگر کوئی شخص پہنچتا تو وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے آخر میں جو مسجد سے جاتا، سب سے آخر میں،
وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، لیکن بنا ہوا کیا تھا؟ مسلمان بنا ہوا تھا۔ یہودیوں نے آج بھی مسلمانوں میں اختلاف اور فتنے پیدا کرنے کے لیے آج بھی یہ لبادے اوڑھے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے پاکستان میں پڑھتے ہیں، موجودہ حالات میں پڑھتے ہیں، یہ گزشتہ ادوار میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے سرحد سائڈ پہ کئی ایسے امام پکڑے گئے جو اصل میں یہودی تھے اور آ کے یہاں امامت کر رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات پاکستان کے اندر کے موجود ہیں۔ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے عبادت اور ریاضت کو مشغلہ بنایا، لوگوں کی نکاحوں میں انتہائی متقی اور پرہیزگار بن گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، حجاز میں، جگہ جگہ جا کر اس نے اپنے حمایتی تلاش کیے۔ جہاں بھی جاتا وہ شام کے، مصر کے، بصرہ کے، کوفہ کے گورنر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کرتا۔ اب اس دور میں چونکہ ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے کہ فوراً کوئی خبر پہنچے اور تحقیق کر لی جائے، بس ہر کسی نے سنی سنائی کان میں ڈالی اور اسی پہ عمل شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بات ڈالی کہ نعوذ باللہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں، وہ عورتوں کے رسیہ ہیں، شراب کے رسیہ ہیں، ایسے ہیں ویسے۔ چونکہ اب وہ دور ہونے کی وجہ سے کوئی اتنے ذرائع نہیں تھے کہ معلومات حاصل کی جاتی، لوگوں نے پہلے تو یہ بات تسلیم نہ کی، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دل میں یہ سازش گھر کرتی چلی گئی، اور یوں عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ کچھ تو مسلمان بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، بھولے بھالے مسلمان جو سیدھی سادھی سنی سنائی بات کان میں ڈالی اور اسی پہ چل پڑے، اور کچھ خود اس کے یہودی تھے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش ہوئی۔ مدینہ کی طرف وہ خط لکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں کے گورنر دین سے ہٹ چکے ہیں، اور مدینہ کی طرف سے ان کی طرف دوسرے شہروں میں خطوط لکھتے خود تیار کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے خطوط مدینہ سے تیار کر کے بصرہ، کوفہ اور شام میں اور مصر میں پھیلائے گئے حضرت عثمان غنی کے خلاف۔ یوں اس نے ایک لشکر تیار کیا، بظاہر انہوں نے یہ بہانہ بنایا، لمبی چوڑی تفصیل ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ بظاہر عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اور ایک لشکر مصر سے لے کر یہ نکلا، کچھ کوفہ سے اور کچھ بصرہ سے لوگ آئے، 3-4 جگہ سے اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور مدینہ میں آیا۔ بظاہر لوگوں سے آتے ہوئے یہ کہتے آئے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ مدینہ میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مدینہ میں جو مجاہدین تھے ان کو پہلے ہی حج کی اجازت دے چکے تھے، وہ حج کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ جب یہ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ انہیں مجاہدین سے خالی ملا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ خلیفہ بنیں اور حضرت عثمان کے قتل کے خلاف ہماری مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا حضور آپ نے تو ہمیں خط لکھے تھے کہ خلافت میں میری مدد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کون سا خط لکھا، میں نے تو کبھی کوئی خط لکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو بصرہ سے اور کوفہ سے لوگ آئے تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ ہمارا گورنر بدلیں، مصر کا گورنر بدلیں۔ انہوں نے کہا کس کو گورنر بنایا جائے؟ تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام لیا، اور محمد بن ابی بکر بظاہر ایسا تھا مدینہ میں کہ کچھ اہل مدینہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کردار سے خوش نہیں تھے، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کردار کو پسند نہیں فرماتی تھی۔ انہوں نے یہ نام اس لیے لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کریں گے اور ہمیں فتنہ پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے، آپ نے اسی وقت خط تیار کیا، محمد بن ابی بکر کو بلایا، ان کے حوالے کیا، فرمایا تم جا کر مصر کے گورنر بن جاؤ اور یہ نظام تم سنبھالو۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ تھا نہیں، وہ سارے کے سارے لوگ واپس چلے۔
بصرہ اور کوفہ کے بھی واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جب دیکھا کہ جو سازش تیار کی تھی وہ تو ناکام ہو رہی ہے، اب اس نے مروان کے ساتھ مل کر یا کسی بھی طریقے سے ایک اور خط تیار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیلی خط تیار کیا اور ایک شخص کو دے کر بھیجا کہ وہ مصر میں جا کر، جو مصر کے گورنر ہیں، ان کو جا کر یہ خط دے، اور خط کے اندر لکھا کہ یہ محمد بن ابی بکر جب تمہارے پاس پہنچے انہیں اسی وقت قتل کر دینا، اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کرو، جو چاہو سزا دو۔ یہ خط لے کر وہ شخص مدینہ سے مصر کے لیے روانہ ہوا۔ اس قافلے کے پاس سے گزرا جو عبداللہ بن سبا مدینہ میں لے کر آیا تھا، اب واپس جا رہا تھا مصر۔ تیز رفتاری کے ساتھ اونٹ گزرا، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ واپس وہ مدینہ کی طرف پلٹا، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ پھر واپس مصر کی طرف پلٹا، قافلے والوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے دیکھا کہ سازش تو ناکام ہو رہی ہے، تو پھر وہ خود ہی قافلے والوں کے پاس کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ اہل قافلہ نے پوچھا کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہ قافلہ محمد بن ابی بکر کا تھا۔ اس نے کہا میں خلیفہ کا قاصد ہوں اور مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے مصر کے گورنر کے لیے خط دے کر بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا خط دے کر بھیجا؟ اس نے خط نکال کے دے دیا۔ اب بتائیں اگر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد تھا، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط دیا تھا، وہ یہاں قافلے والوں کو وہ خط کھول کے دکھاتا یا سیدھا گورنر کے پاس جاتا مصر میں؟ اس نے یہی خط کھول کے محمد بن ابی بکر کو دکھایا۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر جو ہی تمہارے پاس پہنچے انہیں قتل کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، جب وہ اپنے خلاف لکھا ہوا یہ پائے گا کہ مجھے تو خود امیر المومنین نے خط دے کر بھیجا کہ تم گورنر بنو، اور پیچھے سے خط لکھ کر بھیج دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو محمد بن ابی بکر بپھر گئے۔ وہ وہیں سے واپس پلٹے، مدینہ میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ خط لکھا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ناحق ہمارے قتل کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے خلاف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر قتل کا حکم دیا ہے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارا قافلہ مدینہ میں واپس آیا، تمہیں تو پتہ چلا کہ یہ خط آیا ہے، یہ بصرہ کا قافلہ جو واپس گیا تھا، کوفہ کا قافلہ جو واپس گیا تھا، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی واپس آ گئے، ان کو کس نے بتایا؟ اس خط کی خبر کس نے دی؟ یہ ساری سازش ہے، اور حقیقتاً سازش تھی عبداللہ بن سبا کی طرف سے، یہودی کی طرف سے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت کسی نے بھی یہ سازش پہ کان نہ دھرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور 40 روز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس تلاوت کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں نے شہید کیا، جو در پردہ حقیقت میں یہودیوں کی سازش تھی۔ اس میں کچھ مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔